السلام علیکم، میں شکیل میر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ کے پاس چند ہزار روپے ہوں اور آپ بے روزگار بھی ہوں تو یقیناً آپ کچھ بھی کام نہیں کر پاؤ گے، آپ کوئی سا بھی کام نہیں کر پاؤ گے، آپ کا دماغ ہی کام نہیں کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کروں کیا، کیونکہ نوکری چھوٹ گئی۔ لیکن میں حیران ہوں ایک انسان پہ جس کی نوکری بھی نہیں ہے، بے روزگار بھی ہے، اکاؤنٹ میں چند ہزار روپے بھی ہیں۔ یہاں پہ ایک آدمی کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا اور وہ پوری جماعت چلانا چاہتا ہے، سیاسی جماعت۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں، اقرار الحسن صاحب کی، شاہ صاحب کی، سید صاحب کی۔ تو آئیے چلے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ مجھے تو ہضم نہیں ہوئی، ہوتا ہے آپ کو ہضم ہو جائے۔ یہ مال ٹاؤن ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی وہ کیو بلاک کے جو فلیٹ ہے، تلے کے فلیٹ، جی۔ تو اگر یہ مڈل کلاس ہے تو پھر نہیں میں تو آج کی بات کر رہا ہوں نا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی۔ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے، بالکل میں نے کہا کہ الحمدللہ بہترین۔ اب تو مڈل کلاس نہیں، مڈل کلاس اس اعتبار سے کہ بس میرے پاس میرے گھر ایک پلاٹ کے علاوہ اور کوئی اثاثے اور کوئی بینک بیلنس اور کچھ اور نہیں ہے۔ نہیں، ایک گھر تو گزشتہ 10 سال سے بن رہا ہے میرا۔ جی وہ بڑا مشکل سے بن رہا ہے، اس لیے کہ وہ ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا، ٹائلوں کی قیمتیں 4 گنا بڑھ گئیں۔ جو 2 تو بیسمنٹیں نکال لی آپ نے اس کی۔ ایک آپ صرف باڈی لینگویج دیکھیں ذرا، آپ کو چائے پلائیں گے، آپ کو اللہ نے چاہا 2-3 مہینے میں چائے جیسے انسان ہوتا ہے کنفیوژن کا شکار ہے۔ 4 کنال کا ہے؟ 2 کنال ڈیفینس میں۔ ٹھیک، اور آپ مڈل غالباً 35-40۔ ہاں، اور ظاہر ہے مڈل کلاس ہے آپ؟ نہیں بھائی ابھی تو نہیں، میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ ابھی مڈل کلاس سے اٹھا، لیکن ابھی مڈل کلاس ابھی میرا خیال ہے کہ شاید اس کی قیمت 35-40 کروڑ روپے ہوگی اللہ کی مہربانی سے صرف، ظاہر ہے جواب مگر وہی ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ صحیح جی صحیح۔ نہیں میں ابھی بھی رہ رہا ہوں، 4 لاکھ ہے بلکہ 4.5 لاکھ۔ آپ نے کسی جگہ پہ کہا کہ جس وقت نوکری چھوڑی تو جیب میں کتنے پیسے تھے؟ 2000 روپے۔ ابھی بھی ایسا ہی ہے، ابھی بھی اللہ جانتا ہے، چونکہ وہ میری کلیئرنس ہونی ہے بقایا جات کی، تو ہم سارے جتنے بھی تنخواہ دار لوگ ہیں نا، ایک تو یہ کہ جتنی تنخواہ ہوتی ہے اتنی اپنی ضروریات بڑھا لیتے ہیں، ظاہر اسی اعتبار سے بچہ صحیح اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ پھر میرا یہ پرابلم تھا کہ جتنی بھی تنخواہ تھی، جو بھی اس میں سے بچ جاتا تھا، 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 15 لاکھ ہے، تو وہ گھر پہ ہوتا تھا کہ یار یہ ٹائلس خرید لیں، یار یہ شیشہ لگوا لیں، یہ فلاں کی پیمنٹ کر دیں، یہ ڈی بیز کی کر دیں، یہ پینٹ والے کو کر دیں۔ تو کیش لیکوڈیٹی کی فارم میں آج بھی اس وقت بھی آپ کہیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی میرا بینک اکاؤنٹ۔ نہیں وہ ظاہر ہے اب تو پلاسٹک منی ہے نا، کرپٹو میں رکھے ہوں گے آپ نے کچھ ہرگز نہیں۔ میرا ایک ہی بینک اکاؤنٹ ہے، اس کے جو فعال ہے، کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی ڈالرز میں، کوئی یوروز میں، کوئی کرپٹو میں، اور اس میں بھی شاید چند ہزار روپے ہوں گے اس وقت۔ چند ہزار روپے۔ ہاں وہ اگین جب کلیئرنس ہوگی تو 2-3 مہینے کی ARY کی طرف پیمنٹس ہیں وہ آ جائیں گی، اس کے بعد ہم کچھ اگلے 15-20 دن 1 مہینے میں کچھ اور مزدوری نوکری شو کے اس حصے میں ضرور کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں نا یہاں تو میں اس طرف جانا نہیں چاہتا یا نجی زندگی کے جس کی فیملی بڑی ہو جن میں 2000 روپے ہو، وہ بات کوئی عقل میں آ جائے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ جو پوچھنا چاہیں آمین کہ ایک بیگم رکھنا ہی مشکل ہوا ہے، 3 مڈل کلاس آدمی جو ہے وہ اس تنخواہ میں کیسے نہیں؟ پھر وہی بات میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب میں نے شادیاں کی اور پھر ظاہر مہربانی کا حصہ تھا اور پھر تنخواہ اور ظاہر اللہ کی مہربانی سے وہ بڑھتی رہی، تو مڈل کلاس میں نے کہا یس میرا بیک گراؤنڈ، میرا ماضی 2005 تک میں نے آپ کو بتا دیا، جا کے تصدیق کر لیجئے کہ میں کیو بلاک کے فلیٹس میں رہتا تھا۔ نہیں وہ 2005 تک ہمیں پتہ ہے۔ اس کے بعد جب چلے گئے دبئی تو پھر میری جو تنخواہ تھی وہ 9.5-10 ہزار درہم تھی، 4-5 لاکھ روپے 2005-06 میں بنتے ہیں۔ تو پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑی مہربانی کی الحمدللہ، اور آج کی تاریخ تک بالکل ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا یہ ذرا ہلکا سا مشکل وقت ہے اور امید ہے کہ آگے بھی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ مزدوری کرنا چاہتے ہیں بھائی ہم ذرا آڈینس کے سوالوں کی طرف بھی چلیں گے۔ جی آپ کا نام، آپ کہاں سے ہے اور پھر سوال؟ جی منیر جاوید صابری، سینئر وائس پریزیڈنٹ انصاف جفا کش ورکر فیڈریشن ماشاء اللہ جناب۔ میں جناب آپ ماشاء اللہ نوجوان ہیں، ریحان طارق صاحب بھی بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، آپ سے میں یہ سوال کروں گا، بے روزگار بھی ہے، ایک شخصیت نے اتنی بڑی فیملی بھی ماشاء اللہ دنیا میں ورلڈ کپ جیتا کرکٹ کا 1992 میں، اور 3 کینسر ہسپتال بھی بنائے، بے شک یہ پوری پاکستان میں یعنی کہ سب مانتے ہیں اس بات، جی ایسا ہی، اور 2 نمل یونیورسٹیاں بھی بنائی اس نے، 2 یونیورسٹیاں جس میں درس اپنے حدیث کا یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہاں پر وہ دیا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے۔ تو آپ کو اس سلسلے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ووٹ نوجوان یوتھ جو ہے نا جی، وہ کس مشن کے تحت دے گی؟ آپ ان کے لیے کوئی اپنا منشور بتائیں کہ کیسا کون سا وہ منشور ہے جس پہ آپ کو اصل میں وہ یہ کہنے کی کوشش کریں کہ خالد صاحب نے تو یہ سب کیا، وہ تسی کی کتاب آ گئی، تہاڈی کی کریڈیبلٹی ہے۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، میں دیکھیں میں
خود ستائی کے زمرے میں آ جائے گا تو میں کوئی نہیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، نہ ہی ایسے راستے میں ووٹ مانگ رہے ہیں. میں تو صرف یہ تو مجھے کہنے کا حق ہے نا پاکستان کے ایک عام شہری کے طور پر کہ یار ایک ایسی پارٹی بنا لو جس کے اپنے اندر جمہوریت ہو، جس سے مڈل کلاس کے لوگ یا عام لوگ آگے آئیں. یہ کہنے کا رائٹ بھی آپ مجھے نہیں دیتے یا آپ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں بہت سن لی تیری تقریر مولانا مگر پھر بھی نہیں بدلی میری تقدیر مولانا. اچھا دوسرا جو آپ نے کہا کہ اس بنیاد پر اگر بنانا نا ریحان صاحب کہ شوکت خانم بنایا تھا عمران خان صاحب نے، قدر ہے آپ نے ٹویٹ بھی پڑھی اور میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے بہت بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں. انڈس ہاسپٹل ہے، ایدھی صاحب نے بڑا کام کیا، تو اس بنیاد پر وزیر اعظم لیکن وہ پالیٹکس میں نہیں آیا نا پھر، تو ہمیں وہی کہہ رہا ہوں نا، تو وہ راستہ چنا. اگر آپ نے یہ بنیاد رکھنی ہے نا کہ جی اس بنیاد پر ہم نے کسی کو لیڈر ماننا ہے، تو میرا خیال ہے وہ پھر فار ایگزامپل ورلڈ کپ کی آپ نے بات کی، بہت اچھا کیا، پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت شاندار دن تھا 92 کا ورلڈ کپ جیتنے والا، لیکن 4 بار ہاکی والوں نے بھی جیتا ہوا، ان کو بھی پھر وزیر اعظم بنا دیں. وقت کے جو بھی وعدے تھے سب کے سب ہر طرح سے جھوٹے تھے. کس کے سر؟ دیکھ ہاتھ میں وقت کے جو بھی وعدے تھے ہر طرح سے سب کے سب جھوٹے تھے. دیکھ محنت کشوں کی دنیا میں حیرانی والی بات ہے کہ میں نے تو بہت حیرانی والی بات ہے جو ہے نا جی اس کے لیے راؤنڈ آف اپلاز. آپ پاکستان کا معاشی نظام بتائیں، آپ اسلام کا 78 ہفتے بعد 78 ہفتے بعد بتائیں گے. یہی کہ جس دن میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، مجھے اجازت دیجیے، میں بار بار ماننا نہیں ہے، مین مسئلہ یہ ہے ہم ہمیشہ کسان کے مسئلے حل کرنے کے لیے جاگیرداروں کو پارلیمنٹ میں بھیجتے رہے ہیں 78 سال میں. مزدوروں کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کارخانے والے کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ اس کے پاس لینڈ کروزر ہے اور بہت سارے نوٹ ہوتے ہیں. نہیں اب نہیں دیتے، اب معاملات بدل گئے. ایسا نہیں صرف 2024 کو آپ نہیں کر سکتے نا، صرف ایک بنیاد. میں صرف آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس دن مزدور کی اولاد، جفاکش کا بیٹا، کسان کی بیٹی وہ پارلیمنٹ میں پہنچے گی، اس کے لیے آپ کو ایک برابر کا موقع دیں گے، اس دن جفاکش کی، محنت کش کی، مزدور کی اور کسان کی تقدیر تبدیل ہوگی. میں نے وہ پلان، اللہ اکبر، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس طارق صاحب ثابت ہوئے بن رہا ہے. ظاہر ہے 3 مہینے میں اگر آپ یہ توقع کریں کہ میں آپ کو جو ہے نا اس کے پورے خط و خال بنا کے پیش کر دوں کہ جناب آئیے اور اب اس کو لے کر چلیے، میں نے ٹائم لائن عرض کر دی ان کی خدمت میں اور اس ٹائم لائن پر عمل ہوگا. دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص اپنی جگہ پہ، سید پہلاج حسن جو ہے وہ بھی عمران خان کے فین ہے، تو باقیوں کا کیا کہیں. وہ آج سے 10 برس پہلے تو 2013 میں تو میں بھی تھا بھائی، لیکن ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں بدل گئے. واللہ علم، میں کبھی پولیٹیکل اوپینین گھر والوں کی ویسے آپس کی بات اس پہ انفلوئنس نہیں کرتا. میں اقرار الحسن صاحب کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں عمران خان کا فین ہوں. جی 2016 کا ایک ویڈیو کلپ ہے، اور ظاہر میں نے اس کیا 2013 تک تو ہم بھی سمجھتے تھے کہ شاید خان صاحب بدل دیں گے اس ملک کی تقدیر اور ایک نئے آدمی کو موقع ملنا چاہیے. ظاہر وقت اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے. ہاں میں نے وہی کیا کہ میں مجھے کوئی اس سے کیا فرق تھا. نہیں وہ بڑا وائرل ہوا ہو تو منع. جی السلام علیکم جی، سید حیدر رضا زیدی. پہلے تو میں اقرار صاحب سے جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی میری، تو اس میں کافی میں مطمئن ہوا تھا. اور پہلے میٹنگ ہو چکی ہے آپ؟ جی میری اکثر ہوئی ہے. ہاں جی. تو انہوں نے کافی ذمہ داریاں، اور میں جس طرح انہوں نے ابھی بیان بھی کیا کہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اے آئی کا، وہ سارا متعارف کر غالباً شاید زیدی صاحب نے وہ دیکھا بھی ہوگا. جی میں نے دیکھا. بالکل بندے 4.5 لاکھ ہی نے. جی بالکل. اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود میں پوچھ رہا ہوں کوشش کر کے 4.5 لاکھ گنے نے تصدیق کروائی ہے. 4.5 لاکھ میرے اپنے پاس میرے گروپ کے 4.5 لاکھ گنے آپ نے. 4.5 لاکھ 334 میرے اپنے علاقے کے 334 تو 4.5 لاکھ اپنے علاقے کے ہیں نا سر، میرے اپنے علاقے کے اندر نا. تو مقصد میں مطمئن تھا، اور صحافت میں بھی میرا آنے کا مقصد جو ہے وہ ان کو دیکھ کر تھا. میں نے یہ دیکھا کہ جیسے ابھی میرے بزرگ نے کہا کہ عمران خان کی شہرت دیکھی. عمران خان جب سیاست میں آئے تو طبقے جو ہے وہ بدل گئے. اس کے بعد دوستو ساری گفتگو آپ نے سن لی. مین مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں نا ایک سلوگن ہوتا ہے، ایک نعرہ بنتا ہے کبھی، بس اس نعرے کے پیچھے پوری قوم چلتی ہے. قرض اتارو ملک سنوارو ایک نعرہ ہے، پاکستان کھپے یہ بھی ایک نعرہ ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے نعرے ہیں، انصاف کی تحریک پاکستان. دیکھیں ایک نعرہ لگتا ہے، پوری قوم اس نعرے کے پیچھے چل پڑتی ہے. بعد میں ان کو حقوق ملیں نہ ملیں، ان کے مسائل حل ہوں یا نہ ہو، بس نعرے کے پیچھے پوری قوم نے چلنا ہے. اب کیا ہونا ہے آگے یہ تو ابھی قبل از وقت ہے، بتانا کچھ مناسب نہیں ہے، لیکن امید اچھے کی رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، اور خصوصاً پاکستان کے جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری کی صورت نکل آئے. کسی بھی صورت میں ہو،